سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی مٹنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ سورہ زحا میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تک وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز سے تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کی تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگے، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہے، اس سے دور نہ ہو جائے، اس کے قریب رہے، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے وہ رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں بھی گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوں گی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگیں گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیات میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک، آپ کا محافظ، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اس کے فیصلوں پر یقین رکھے،
وہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، ستر موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں چاہ سکتا، اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ اللہ آپ کو ہزار ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنی مضبوط ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائش اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے اور اللہ کے مزید قریب جا سکے۔